لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار، فهو خيار من خيار من خيار، صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم الأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والعاملين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، باری تعالی ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ نشست حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے معجزہ معراج شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. آپ تشریف لائے ہیں. محترم المقام عزت مآب جناب محمد آصف صاحب نے حکم فرمایا میں بھی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. گرامی قدر حاضرین، بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی اور میری کہ آقائد عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذکر کے اس اجلاس میں آپ اور میں شریک ہیں. آج کی رات دینی علمی اعتبار سے جس شان کی حامل ہے وہ تو آپ احباب کو معلوم ہے. ظاہری طور پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک خاص رات ہے، کل ایک خاص دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے دن کو وطن عزیز پاکستان کے لیے خیر کا سبب بنائے، اور خاص طور پہ جو لوگ اس ملک عزیز کے ساتھ مخلص ہیں، جو مخلص ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا صرف انہیں ہماری قیادت نصیب فرمائے. دین دشمن، دین بیزاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کے وجود کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے، محترم المقام عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد صاحب نقشبندی دامت ظلہ العالی آپ بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کے وجود سے آپ کو ہمیں نفع نصیب فرمائے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی علاقے میں، کسی مسجد میں پڑھا لکھا بندہ، قابل، قرآن حدیث سمجھنے والا اور سمجھانے والا میسر آ جائے. ویسے مساجد کا نظام عمومی طور پہ ایسے لوگوں کے ہاتھ ہوتا ہے کہ جو عالم کی ترقی کو پسند نہیں کرتے. ہم دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں سے
میل ملاقات ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے مستند آدمی پڑھا لکھا بندہ 6 مہینے سے زیادہ برداشت ہی نہیں کرتے 6 مہینے سے اگر سال تک کو بندہ پہنچ بھی جائے نا تو اس کو پیغام دلوا دیتے ہیں بھائی تیری مدت پوری ہو گئی ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا یہ عوام کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے، اور یہ مسجد میں آنے والے جو احباب ہیں، منتظمین ہوتے ہیں اور جو نمازی احباب ہوتے ہیں، یہ ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے. گرامی قدر حاضرین، قرآن عزیز سمجھنا یہ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی عطا ہے، لیکن سمجھانا یہ اس سے بڑی عطا ہے. سمجھانے کی قدرت مل جانا. بہت سارے لائق لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو فہم تو ہے، نصوص کو سمجھتے ہیں، قرآن عزیز کی آیات، احادیث مبارکہ، فرامین عالیہ، فقہائے کرام کے ارشادات، شارحین کا کلام، محدثین کا کلام، مفسرین کا کلام سمجھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن سمجھا نہیں پاتے. ما فی الضمیر کو آگے منتقل کرنا اور پڑھا پڑھایا آگے سمجھا لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی عطا ہوتی ہے. یہ ایک ملکہ ہے، خاص قدرت ہوتی ہے. اور بڑے چنیدہ اور خاص لوگ ایسے ہیں بڑی کم تعداد میں جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا یہ شان عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اللہ مفتی صاحب سے بار دیگر عرض کر رہا ہوں، آپ کے وجود سے ہم سب کو نفع نصیب فرمائے، دین حق اسلام اور خاص طور پہ مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے. میں دوبارہ اسی بات پر آ رہا ہوں. میں ابھی باہر سے نکلا ہوں تو گھر سے یہاں تک آتے آتے میرے خیال سے اگر یہاں رستے میں مجھے کو 20 مساجد ملی ہیں تو شاید ہو سکتا ہے 50 دکانیں میں نے ایسی کھلی دیکھی ہوں گی جہاں پر ترانے لگے ہوئے ہیں پارٹیوں کے، مختلف پارٹیوں کے. لوگ بیٹھے ہیں، ناچ گانا بھی چل رہا ہے. سربراہوں کی طرف سے طنز نہیں کر رہا، عمومی حالت آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں. سربراہوں کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ مال بھی آ رہا ہے. آج آخری رات ہے، چاند رات سمجھیے. لنگر پانی بھی چل رہا ہے، کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ اور میں اس لیے خوش نصیب ہیں کہ ہم کسی دنیا کی پارٹی کے سربراہ کی دعوت پر نہیں آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگر کے لیے آئے. مرحبا. بس یہی توجہ درکار ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. کل جب حاضری لگے گی نا، کل جب حاضری لگے گی، جب سرکار کی بارگاہ میں عمل نامہ پیش ہوگا تو اوروں کی حاضری یہ لگے گی کہ فلاں پارٹی کے لیے آیا تھا، آپ کی اور میری حاضری اس لیے لگے گی سرکار کے لیے آیا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرا تعلق چونکہ خانقاہ کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے، تو میں یہ ہوائی باتیں آپ کے ساتھ نہیں کر رہا. یہ عقیدہ کی بات ہے. کل جب حاضری لگے گی، خوش نصیب ہے اسی ارادے سے بیٹھنا، آج اس ارادے سے بیٹھنا کہ کل جب حاضری لگے تو میرا نام اور میری وجہ سے میرے والد کا نام جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں اس لیے پڑھا جائے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے بیٹھا ہوا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک گزارش اور کروں گا آپ سے، موضوع نہیں ہے، عنوان نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلے موقع تو ہے، آپ سے میری ملاقات ہو گئی ہے تو اتنی گزارش کروں گا. جس طرح آپ نے اس مسجد میں اس لیے بیٹھنا ہے نا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگے کہ سرکار کے لیے آیا تھا، کل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بھی سرکار کے لیے ہونا چاہیے، اس واسطے کہ یہ بھی پیش ہو جانا ہے وہاں پر. یہ کہاں لگا تھا، یہ بھی پیش ہو جانا ہے. اور یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ رات کی حاضری تو لگے کہ سرکار کے ذکر کے لیے بیٹھا تھا اور یہ والی حاضری لگے میں کسی اور کے لیے لگا کے آیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پیش تو پھر سارا کچھ ہوگا نا، سارا کچھ پڑھ دیا جائے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ پر، جملہ اہل سنت پر اپنا کرم فضل عطا فرمائے، اور آج کی رات کی برکت سے خاص طور پہ ہمارے وطن عزیز، ملک عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، بقا نصیب فرمائے، تا قیامت ترقی اور استحکام نصیب فرمائے. توجہ درکار ہے. گرامی قدر حاضرین، شب معراج
نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سفر مبارک حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے شروع ہوا، یعنی آپ وہاں آرام فرما دے سرکار۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، محبوب تشریف لے چلیے۔ یہاں سے آغاز ہوا، یہ تفصیلی تقریر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بیت اللہ الحرام لایا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، حضور اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ یعنی بیداری کے عالم میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ قلب اقدس نکالا گیا، جنت کے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا، مزید حکمت پیدا کرنے کے لیے، مزید حکمت پیدا کرنے کے لیے۔ پاک شے کو جس وقت غسل دیا جاتا ہے تو گرامی قدر حاضرین حکمت کے پیش نظر کیا جاتا ہے، وہاں مزید پاکی مقصود ہوتی ہے، مزید پاکی مقصود ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قلب اقدس میں حکم کے دریا ڈالنے کے لیے غسل دیا گیا، قلب اقدس واپس لگا دیا گیا۔ اور بعضوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں وہ جو نبی علیہ السلام کے قلب اقدس کو غسل دیا گیا تھا اس پانی کے ساتھ، وہ زمزم میں ڈال دیا جائے تاکہ آج تک دنیا اسماعیل علیہ السلام کا لنگر سمجھ کے پیتی رہی ہے، اب اسماعیل علیہ السلام اور مصطفیٰ کریم کا مشترکہ لنگر سمجھ کے پیتی رہے۔ یہ بعضوں نے لکھا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کی برکت کے لیے، برکت ڈالنے کے لیے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ آج جب زمزم آپ تک اور مجھ تک پہنچتا ہے تو بزرگان دین کی اس تحقیق کے مطابق نرا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا لنگر نہیں ہوتا، یہ لنگر محمدی بھی ہوا کرتا ہے، یہ سرکار کا لنگر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کھڑے ہو کر پیا کرو، تعظیم ہے۔ سلام کھڑے ہو کر پیش کرتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ ادب احترام کا تقاضا ہے۔ تو زمزم بھی کھڑے ہو کر اس لیے پیا جاتا ہے تاکہ تعظیم ہو جائے، یہ اس پانی کی بھی تعظیم ہے اور اس پانی کو جن کے ساتھ نسبت ہے یہ ان کی بھی تعظیم ہے، تعظیم کے لیے۔ آپ کو تو یہی یاد ہے نا بھائی، تاکہ پورے جسم میں داخل ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، وہ حکمت اپنی جگہ رہی، وہ برکت ہے اس کی، وہ برکت آئی جن کی وجہ سے ہے، ان کے لیے کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے اس کو۔ بہرحال سینہ اقدس کو دوبارہ سی دیا گیا، سفر اقدس شروع ہوا، سرکار سواری پہ سوار ہیں، براق شریف پر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں کا مشاہدہ، ساتوں زمینوں کا مشاہدہ، جنت اور جہنم کا مشاہدہ، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، لامقام، عرش الہی، کرسی الہی اور جناب والا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ میزان وغیرہ، اور پھر آخر میں یعنی اس سفر کا جو منتہا ہے، جہاں یہ سفر تکمیل کو پہنچا اور مکمل ہوا، رب العالمین جل وعلا کی جناب ہے، وہاں رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنی ذات کا دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم واپس تشریف لے آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کر دی، معجزہ معراج تسلیم کرنے والوں نے تسلیم کر دیا، انکار کرنے والوں نے انکار کر کے اپنا ایمان خراب کر لیا۔ یہ تھا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج شریف۔ یہ ہو گئی تفصیلی تقریر۔ اب اجمالی تقریر، مفتی صاحب بیٹھے انہوں نے کہا شاہ جی الٹی کر رہے، اجمالی مختصر ہوتی ہے، تفصیلی تفصیل والی ہوتی ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں جس تفصیل یعنی جو بات آپ کے سامنے عرض کی ہے نا، اصل یہ تفصیل ہے، اس پر جو آگے گزارشات عرض کرنے لگا ہوں یہ سارا کا سارا ہمیں سمجھ آنے والا تھوڑا سا اجمال ہے، یہ اجمال ہمارے لحاظ سے ہے۔ اور گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عرض ہے تسی پتہ کہ آپ کا مورال بڑا زبردست ہے، بڑا بلند ہے، آپ مظفر شاہ صاحب کو سننے والے آدمی ہیں، غفران سیالوی صاحب کو سننے والے بندے ہیں، بڑے بڑے خطباء کو آپ یہاں سنتے ہیں، اور گزارش ہے جہاں مورال اتنا بلند ہو جائے نا سننے والوں کا تو وہاں ملازم ڈوگر جیسی تقریریں نہیں کی جاتی۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر مسلم ہے، امر مسلم یعنی مسلمہ بات ہے۔ زمین و آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے وسعت عطا فرمائی ہے، جو ان کی وسعتوں کا مالک اور خالق اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، مالک خود ہے۔
کفار اور مشرکین بھی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت مانتے نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ نہیں مانتے، وہ الوہیت کے بھی انکاری، وحدانیت الہیہ کے بھی انکاری۔ لیکن قرآن عزیز یہی کہتا ہے، آپ دیکھ لیں قرآن شریف پڑھ کے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان سے پوچھئے زمین و آسمانوں کا خالق کون؟ ساتھ قرآن خود کہتا ہے کہ محبوب جب آپ ان سے پوچھیں گے نا، یہ خود جواب دے کر کہیں گے اللہ خالق ہے اس کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رب العالمین جل وعلا نے یہ زمین و آسمانوں کو جو وسعت عطا فرمائی ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ باری تعالیٰ جل وعلا نے انسانی رشد و ہدایت کا سلسلہ جب نبوت اور رسالت کی صورت میں شروع فرمایا تو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں نا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، سب کو بڑے بڑے زبردست ایک سے ایک بڑھ کر کمال عطا فرمایا، ایک سے بڑھ کر ایک کمال، ایسا ایسا کمال عطا فرمایا، ایسا ایسا کہ ترقی یافتہ اقوام کی جو ترقیاں ہیں نا وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، نبوت کا اشارہ آگے نکل جاتا ہے، نبوت کا اشارہ آگے، ترقیاں اقوام کی پیچھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کل زوئے زمین کے اقتدار سے لے کر خوارق عادات، معجزات، ایسے ایسے کمالات ہیں، گرامی قدر حاضرین، بندہ پڑھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، وہاں 72,000 بندہ، تفسیر جلالین کے مطابق 72,000 بندہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے فرد واحد کے مقابلے میں آیا ہے 72,000۔ جب جادو کیا تو 72,000 بندے میں سے ہر ایک بندے نے ایک ڈنڈا اور ایک رسی سامنے ڈالی۔ اب یہ ٹوٹل تعداد کتنی ہوئی؟ 1,44,000۔ ایسا ہی ہے، یعنی 1,44,000 چیزیں جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈالی گئی۔ 72,000 بندے نے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن یہ 72,000 بندے کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا نیرا ایک اشارہ اللہ نے کافی کر دیا۔ ایک اشارہ ہی تھا، چل بھائی ان تیری باری ہے، چل بھائی، اشارہ ہی تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک اشارہ، نبوت کا ایک اشارہ جو ہے 72,000 بندوں کا سحر باطل کرنے کے لیے کافی تھا، ایک اشارہ۔ ملکہ بلقیس کو آپ دیکھیں، اللہ نے یہ اقتدار عطا فرمایا، 1,000 بندہ اس کا مشیر ہے۔ کتنا؟ 1,000 بندہ اس کا مشیر ہے، حضرت ملکہ بلقیس کا۔ حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی منقوہہ ہے، زوجہ ہے۔ 1,000 مشیر ہے ان کا، جب وہ ملک یمن پر، ملک سبا پہ حکومت کر رہی ہیں۔ اچھا، ان 1,000 میں سے ہر ایک کے ماتحت نیچے 12,000 بندہ ہے۔ ملک سبا کی ملکہ جب سفر شروع کرتی ہے تو ان کے ساتھ 1,000 مشیر اپنا ہوتا ہے، اور ان 1,000 مشیروں میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 بندہ ہوتا ہے۔ حاشیہ فتوحات الہیہ، جلالین کا حاشیہ فتوحات الہیہ، یہ اس کی عبارت۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک خاتون کو اللہ نے یہ اقتدار عطا فرمایا ہے، ایک خاتون کا یہ اقتدار ہے، 1,000 مشیر اس کا، ہر 1,000 میں سے ہر ایک کے نیچے 12,000 بندہ۔ جب وہ صبر کرتی ہوگی، آپ اس کے لشکر کا اندازہ کریں کہ اس کا لشکر کیسا ہوگا۔ لیکن یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ کا لشکر تو لشکر رہا، آپ کے لشکر میں جانور بھی ایسا موجود ہے، نیرا زمین کے ساتھ چونچ لگاتا ہے تو بتا دیتا ہے پانی ہے یہاں پر کہ نہیں ہے، اتنے سے نہیں سمجھ آ رہے۔ ہود جس کا نام لیا ہے قرآن عزیز نے، اور جناب صرف نیرا ایسے چونچ لگاتا ہے اور بتا دیتا ہے یہاں لشکر ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں۔ اور پانی معمولی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، کہ آپ خود مکہ مکرمہ میں ہیں اور آخری سرہ جو ہے وہ اس کا کسی دوسرے ملک میں نظر آ رہا ہے آپ کے لشکر کا۔ اتنا پانی چاہیے جو سارے لشکر کو کافی ہو، وہ چونچ لگا کر بتا دیتا ہے۔ اب جو ملک سبا کی ملکہ سفر کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی ہے، تو آپ اندازہ فرمائیے، اس شان کا اقتدار رکھنے والی خاتون کے ہوش اڑانے کے لیے آپ کا تو زبان کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ وہ اشارہ یہی ہے نا، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ 1,000 میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 بندے ہیں، ضرب دو ان کو تو کئیوں کی تعداد نکل آئے گی، بڑا عدد نکلے گا۔
لیکن اس پورے لشکر میں ملکہ بلقیس کے پورے لشکر میں کوئی بندہ ایسا موجود نہیں جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور ہلے بھی نہ. آنے واحد میں ہزاروں میل دور پڑا تخت جو ہے بغیر یہاں سے غیر حاضر ہوئے موجود کر دے. یہ شان صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی ہے, یہ شان ان کے لشکر کی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں طب بڑی عروج پر ہے, علاج معالجہ ادویات بہترین قسم کی, بہترین زبردست قسم کی. لیکن اس زمانے کا بڑے سے بڑا طبیب بھی ہو نا تو اللہ نے یہ شان تو کوئی نہیں عطا فرمائی. کسی طبیب کے پاس کوئی ایسی دوائی کوئی نہیں کہ نابینا آ جائے تو اس کو بینائی مل جائے, نابینا آئے تو اس کو بینائی مل جائے. ایسا طبیب کوئی نہیں. مردہ سامنے لا کر رکھا جائے, کوئی جڑی بوٹی دے اس کے منہ میں, کوئی دوائی ڈالے اور کوئی نسخہ اپنا کیمیا اس کے منہ میں ڈالے تو مردہ زندہ کر دے, نہ ایسا طبیب کوئی نہیں. اور ان کے مقابل جب نبی مبعوث کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو دم درود نہیں کرنا پڑتا تھا, دوائی بھی نہیں دینی پڑتی تھی. اگر کوئی مادر ذات نبینا آیا ہے نا, پیدائشی نبینا, تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ندا دست مبارک لگا دے, پھیر دے. اللہ رب العالمین جل وعلا سب طبیبوں کے علاج جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک جو ہے وہ بینائی بھی عطا فرما دیتا ہے. بینائی واپس آ جائے. واقعہ مجھے یاد آ گیا انجیل برنباس کا. مائی آئی, ایک مائی, توجہ, مائی آئی, اس نے اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈالا. یہ ثانوی حیثیت کا حوالہ ہے, ویسے اوپر برنباس کا ہے. مائی نے اپنا بچہ بیمار تھا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈالا تو آپ نے علاج سے انکار کر دیا, علاج سے انکار کر دیا. اور جب آپ نے انکار کیا, پوچھا انکار کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انکار کی وجہ یہ ہے کہ تو میرے دائرے نبوت میں نہیں آتی, میرے علاقے کی نہیں. سب انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا جو دائرہ ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے محدود رکھا ہے. نبوت عامہ و تامہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس ذات کو عطا فرمائی ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات میں سکہ جس ذات کا چلتا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ سکہ رائج الوقت محمدی ہے, محمدی ہے. یہ صرف سرکار کی شان ہے. آپ نے انکار کیا, میرے دائرے میں نہیں آتی. اس نے ہاتھ جوڑے, اس کو مانگنے کا سلیقہ آتا تھا, خاتون کو نا, خاتون کو مانگنے کا سلیقہ آتا تھا. اس نے عرض کیا, اس نے کہا جی نا مہربانی فرماؤ, لے کے جا رہے. رابطہ کیا, مالک کی بارگاہ میں عرضی لگائی, الہی یہ خاتون آئی ہے اور یہ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے دائرے میں نہیں آتی, لیکن کہتی ہے میرے بچے کو شفا دے, تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس کو انکار کرو, اس کو بتاؤ یہ شان نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کے لیے دائرہ کوئی نہیں, ان کے لیے حد کوئی نہیں, ان کے لیے قید کوئی نہیں. باقی سب انبیاء کی نبوت کا دائرہ جو ہے وہ محدود ہے. اس کو بتائیے. وہ بتا دیا. اب وہ خاتون کو میں نے کہا مانگنے کا سلیقہ آتا تھا, اس نے یہی کہا. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جب دسترخوان لگتا ہے نا بڑے لوگوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے, بڑے لوگ کھا کے اٹھ جائیں تو پیچھے جو ان کے چھوڑے ہوئے بچے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں نا غریبوں کو ڈال دیے جاتے ہیں. رب سے کہیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ کچھ ہی عطا فرما دیجئے, وہی مل جائے. تو آپ جو مانگنے کا سلیقہ اس نے بتایا تھا نا, خاتون نے جو طریقہ بتایا تھا, تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بس اس نے حوالہ دے دیا ہے, اس کو دے دیا جائے, یعنی اس پر یہ عنایت ہو جائے, اس کو یہ کرم نوازی ہو جائے. لیکن ساتھ اعلان کر دینا آج کے بعد کوئی آئے گا تو ایسا نہیں کیا جائے گا یہ شان صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ حق ان کا ہے, بس آج کے بعد نہیں. یہ شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. گرامی قدر عظیم, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان عصائے مبارک, ید بیضا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شان کل اقتدار پوری روئے زمین کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہاتھ لگائیں جناب مادر ذات نبینا, پیدائشی نبینا صحتیاب ہو جائے, کوڑ کی بیماری والا صحتیاب ہو جائے. اور آپ کی شان کے مردے کو بھی اگر آپ حکم دیں تو وہ قبر سے باہر نکل آئے, زندہ ہو جائے, یہ آپ کی شان. سیدنا ابراہیم کی شان ہے,
یہ ساری کی ساری پیش نظر رکھیں، لیکن ائمہ اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک کل انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے جتنی شانیں عطا فرمائی تھی فردن فردن، یعنی جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جو صرف حضرت عیسیٰ کو دیا، جو صرف حضرت ابراہیم کو دیا، اس طرح فردن فردن کل انبیاء کرام کو نشانیں عطا فرمائی۔ باری تعالیٰ جل وعلا نے وہ ساری اکٹھی کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان مبارک میں ڈال دی، سرکار کے دامن اقدس میں ڈال دی۔ اس کی مثالیں آگے میں آپ کو دوں گا۔ یہ جو معجزہ معراج ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ان معجزات اور کمالات میں سے ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی معراج، علم آدم الاسماء کلہا، کلہا، یہ کلہ بڑا زبردست چیز ہے۔ کلہ ساڑھے استاد فرمانے سن آدم علیہ السلام کے سر پر جملہ علوم کے اسماء کا کلہ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کلہ تشبیہ دیتے، ویسے یہ کلہ اور معنی میں آیا ہے، ویسے سمجھانے کے لیے اساتذہ کبھی کبھار ایسی نظیر جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ان کی معراج، سیدنا ادریس علیہ السلام کی معراج منقول ہے، وہ جس کو پیچھے ایک صاحب نے جنہوں ہی چمڑے رہے ہیں جنہوں نے کہا بھئی اسرائیلی روایت ہے۔ ابن جریر طبری سید الطائفۃ المفسرین اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں بس صحیح روایت ہے۔ کہ حضرت صاحب بزرگ پنڈی والے فرماتے ہیں بھئی اسرائیلی روایت ہے، میں کیوں مانوں، آڑ پھنس گئے ہو آپ، یہاں تو صحیح روایت کے بارے میں کہنے لگے اسرائیلی روایت۔ بہرحال مسئلہ آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جملہ شانیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ان میں کمالات جو ہیں نا حضور کے وہ دو طرح کے ہیں۔ بعض کمالات ایسے ہیں جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیے گئے، سرکار کو بھی دیے گئے۔ کچھ کمالات ایسے ہیں جو صرف سرکار کو دیے گئے ہیں اور کسی کو اللہ نے دیے ہی نہیں، وہ سرکار کا خاصہ ہیں۔ وہ خصائص کبریٰ، خصائص صغریٰ، الخصائص کے نام سے، اللفظ المکرم کے نام سے بڑی بڑی کتابیں، مرشد المختار اور فلاں فلاں، بڑا بڑا مواد ہے اس بارے میں جو صرف شان حضور کی ہیں اور کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، باقاعدہ اس پر کلام ہے۔ لیکن جو سب انبیاء کو دی گئی وہ یعنی جیسے ان میں سے ایک ہے یہ معراج، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لفظ یہی کہے ہیں قرآن میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے دکھائے ہیں جناب ابراہیم کو زمینوں بھی دکھائی ہیں، زمینوں کی بادشاہت بھی، آسمانوں کی بادشاہت بھی آپ نے دکھائی ہے، یہ دکھائی گئی۔ یعنی معراج سب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی جیسی عطا فرمائی ہے وہ منقول ہے، موجود ہے، معلوم ہے، بڑھی گئی۔ لیکن یہی شان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے عطا فرمائی ہے کہ اس جیسی معراج بھی رب نے اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اسباب کیا تھے؟ واقعہ تو میں نے آپ کو سنا دیا، واقعہ معراج کیسے ہوا وہ سارا آپ کو سمجھا دیا۔ اسباب کیا تھے؟ وجوہات کیا تھے؟ حکمتیں کیا ہیں؟ کن اسباب کی وجہ سے، کن وجوہات کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کو یہ سفر کرایا، یہ سیر کرائی، کیوں ہوا؟ بعض حکمتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہیں، واقعات سناتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، حکمت بیان کرنا زیادہ ضروری ہے۔ پہلی حکمت علماء نے بیان کی، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت کے بعد نبی علیہ السلام پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، آزمائشیں، تکلیفیں، تشدد بھی کیا گیا۔ 10 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایسے ہی آزمائش میں گزارے، امتحان ہوتا رہا سرکار کا۔ جب کوئی آزمائش آئے، جب کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کفار کی طرف سے تشدد ہو جائے، ناروا سلوک ہو جائے، رب العالمین جل وعلا جواب میں اتنا ہی فرماتا ہے، محبوب صبر فرمائیے، محبوب صبر کرے، نظر انداز کرے، محبوب معاف فرما دے، نظر انداز کر دے، محبوب صبر کرے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اس طرح کے الفاظ صبر کی بات آتی۔ لیکن جب اعلان نبوت کا 10واں سال آیا گرامی قدر عظیم، تو اس 10ویں برس میں نبی علیہ السلام پر جو آزمائش آئی ہے نا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان آزمائشوں کی وجہ سے اس سال کا نام ہی غموں کا سال رکھ دیا۔ ایسی زبردست آزمائش پہلے کبھی نہیں آئی۔ وہ کیا تھی؟
نمبر 1، جناب ابو طالب سرکار کے چچا انتقال کر گئے۔ 8 برس کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی، سرکار کی ظاہری عمر جب 8 برس ہوئی تو 8 برس سے لے کر یہ 50 برس کی ظاہری عمر مبارک تک 42 سالہ دورانیہ سرکار کے ساتھ ایسا گزرا ہے کہ کفالت اور رہائش کے معاملات سے لے کر جب اعلان نبوت کیا تو حمایت تک اور سرکار کا دفاع کرنے تک بڑی خدمات تھی جناب ابو طالب کی، بڑی خدمات۔ لیکن جب وصال ظاہری ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، جب انتقال ہوا جناب ابو طالب کا، تو سرکار نے اس کو محسوس فرمایا، یعنی قلب اقدس پر اس کا اثر ہوا۔ 5 دن گزرے تھے اس حادثہ کو، 10 دن گزرے تھے یا 1 مہینہ، مختلف روایات کے مطابق۔ اب دوسرا غم نبی علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وصال فرما گئے۔ حضرت ام المؤمنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آپ یہ سمجھیں، جب نکاح ہوا سرکار کی ظاہری عمر مبارک 25 برس تھی، ام المؤمنین کا جب وصال ہوا سرکار کی عمر مبارک 50 برس تھی۔ یہ 25 سال کی رفاقت ایسی ہے، ایسے اتار چڑھاؤ زمانے میں آئے، لیکن ہر مقام پہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی حمایت میں پیچھے کھڑی ہے۔ آپ اعلان نبوت کے احوال دیکھیں، ابھی اعلان نبوت سرکار نے کیا نہیں، وہ جب ایام قریب آ رہے ہیں، سرکار غار حراء شریف میں جب تشریف لے جاتے ہیں نا، تو ایک مہینہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کی غرض سے غار حراء کے باہر کھڑی رہتی ہے۔ 1 مہینہ میرے کو سرکار کو نقصان نہ پہنچے، اعلان نبوت ابھی کیا نہیں، 1 مہینہ اگر سرکار غار میں مصروف عبادت ہیں تو حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اندازہ کریں عمر مبارک کا 60 برس 65 برس کے قریب آپ کی عمر ہے، 55 برس کم از کم عمر ہونی چاہیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ جب سرکار کا اعلان نبوت ہوا، 15 سال بڑی ہے نا سرکار سے، اعلان نبوت سرکار نے 40 برس کی عمر میں کیا تو 55 برس آپ کی عمر ہے۔ آپ اندازہ کریں 55 برس کی عمر میں 2500 میٹر بلندی پر جانا، کھانا لے کر وہاں حفاظت کرتے رہنا، یہ کوئی عام بات ہوتی ہے؟ اور خاتون کا، کسی عورت کا، گزارش سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ خدمات ہیں۔ جب وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قلب اقدس پر ایسا زبردست رنج ہوا، ایسا زبردست غم آیا۔ ایک سیرت نگار کو میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا کہ اب سرکار نے حجر مبارکہ سے باہر آنا ہی کم کر دیا، حضور باہر ہی نہیں آتے، ایسی حالت۔ اچھا، سرکار باہر تشریف لائے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا طائف چلتے ہیں، چلو ذرا تھوڑا سا مزاج وہ بھی تبدیل ہوگا، یعنی تھوڑی سی توجہ اس طرف جائے گی، اور جو نبوی ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہونی چاہیے، دعوت و ارشاد کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف چلے گئے۔ میں اس سال گرامی قدر حاضرین عمرہ شریف کے لیے گیا تو مجھے بڑی چاہت ہوئی طائف جانے کی، کچھ دوستوں کا میں نے ساتھ لیا، سنگیوں کو، طائف چلا گیا۔ طائف مکہ مکرمہ سے کم و بیش کچھ 100 کلومیٹر ہے، اس کے راؤنڈ اباؤٹ قریب ہوگا 100 کلومیٹر، لیکن وہ اتنا بلند علاقہ ہے، یعنی سطح زمین سے پہاڑی علاقہ ایسا کہ میں نے اس سفر میں اسی سال کیا، ابھی مارچ اپریل مئی کی بات ہے، جب میں گیا چھوٹی عید کے بعد، گرامی قدر حاضرین بہترین گاڑیوں سے میں نے آوازیں نکلتی دیکھیں، گاڑیاں جواب دے گئی ہیں، ہوتے جان لگے، جیسے ہوتا نا چڑھائی چڑھتے۔ یہ صرف اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ آپ یہ اندازہ کریے کہ آپ کے زمانے کی بہترین سواریاں جو چڑھائی چڑھنے سے بہترین روڈوں کے اوپر عاجز آ گئی ہیں، ذرا اندازہ کیجئے 1400 برس پہلے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندی پر حضور گئے، کیا نبی علیہ السلام نے مشقت آپ نے اٹھائی ہوگی، اس کے باوجود آپ اندازہ فرمائیے کیا شان ہے سرکار کی۔ لیکن آگے ہوا کیا، وہ بخاری کی روایت سے آپ یہ سنیں، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے سرکار سے پوچھا، میں یا رسول اللہ زندگی کا سخت ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا عائشہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں، لیکن وہ دن جب میں نے طائف والوں کو دعوت دی تو انہوں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، سنگ باری کی سرکار پر، پتھر برسائے۔ حال یہ ہے، تاریخ نگار لکھتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے اتنا خون بہا کہ نعل مبارک تک پہنچ گیا، اور کیفیت یہ تھی
کہ جہاں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم زخم کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی دو لڑکے اور باش قسم کے آ کے نا تو سرکار کو یہاں دست مبارک سے پکڑ کے پھر کھڑا کرتے اور آگے چلنے کا کہتے اور پھر پتھر برساتے سرکار پر. یہ حالت، یہ کیفیت. اب تھوڑی توجہ کے ساتھ ذرا واپس آئیے اور مسئلہ سمجھیے معراج کیوں کرائی. عرض گزار ہوں کہ 10 برس میں جو آزمائشیں آئی ہیں نا، وہ آزمائش اس نوعیت کی تھی کہ وہاں کہا جاتا محبوب صبر فرمائے. توجہ درکار، محبوب صبر کرے. آزمائش آئے، شعبے بھی طالب ہوا، محبوب صبر کرے. بیت اللہ الحرام کفار چڑھ دوڑے ہیں، غالب آئے ہیں، مار رہے ہیں، محبوب صبر فرمائے. یہ ہوا آل یاسر شہید ہو جائیں، محبوب صبر فرمائے. صبر صبر صبر، محبوب صبر کرے. لیکن یہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اب جو آزمائش آئی ہے نا، یہ آزمائش سرکار کے قلب اقدس پر اتنی بڑی تھی کہ اب رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب صبر کریں، بلکہ فرمایا محبوب آئیں دیدار کر لیں. مسئلہ سمجھ آیا؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ پہلے یہی فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، محبوب صبر فرمائیے اور ایسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے کیا ہے. لیکن وہ آزمائشیں ایسی تھیں کہ وہاں صبر کا حکم بنتا تھا. اب جو آزمائشیں آئی ہیں وہاں یہ نہیں فرمایا فاصبر، یہاں فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. محبوب چلیے تیاری کریے، آج اللہ خود ملاقات آپ سے کرنا چاہتا ہے. محبوب تشریف لے آئے. یہ پہلی حکمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہو جائے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو معراج کرائے. پہلی حکمت. دوسری، گرامی قدر حاضرین، مفتی صاحب، میں بندہ ناچیز اور کوئی عالم اگر کوئی بیٹھا ہے یا عام بار کو طالب علم ہے، یہ ہم جو کچھ پڑھ کے آپ کے سامنے اس اسٹیج پر آتے ہیں نا کہ آپ اتنی عزت دیتے ہیں، کرسی پر بٹھاؤ ہے نا، اور ان سے سنو کہ انہوں نے ان علوم سے یہ صرف پڑھ کے، نحو پڑھ کے، منطق فلسفہ پڑھ کے، علم معانی، بیان، بدیع، فرائض وغیرہ پڑھ کے انہوں نے کیا کچھ سمجھا ہے، ان کو اسٹیج پر بٹھاؤ. یہ ان علوم کی برکت ہے. لیکن جو علوم ہم پڑھتے ہیں نا، یہ دوسری حکمت آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں معراج کی. شاید ہو سکتا ہے معراج ایسے آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. وہ واقعہ میں نے بیان کر دیا، اب اسباب بیان کر رہا ہوں. اس واقعے کے اسباب کیا ہے، حکمتیں کیا ہے. یہ علوم پڑھ کے ہم آپ کے سامنے آتے ہیں. ان علوم کی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں واسطہ ہونا چاہیے. یعنی ان علوم کا حکم یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے. میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، تو یہ علم بواسطہ کسی نہ کسی کی واسطے ہم تک پہنچا. بعض علوم سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں درمیان میں واسطہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس علم کا حکم ہی یہ ہے کہ وہ علم آتا ہی اس وقت ہے جب درمیان میں واسطہ ہو ہی نہ. اس علم کا نام ہوتا ہے علم الاسرار والغیب. اس کو عمومی طور پہ علم الغیب کہا جاتا ہے. علم الغیب کہا جاتا ہے. یہ وہ علم ہے، اس علم کا علامہ قطانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں علوم الاسرار کا حکم ہی یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں واسطہ نہیں ہونا چاہیے. راز ہے نا، یہ اسرار ہیں، یہ رموز ہیں، یہ رمزیں ہیں. اور رمز اس وقت رمز رہتی ہے، اسرار اس وقت سر رہتے ہیں جب درمیان میں واسطہ نہ آئے. میں نے جو مفتی صاحب کے بارے میں کوئی راز والی بات کرنی ہو ان کے ساتھ ہی، اور میں کہوں آصف صاحب سے کہ آپ سب راز والی باتیں مفتی صاحب اداس جنا راز کہاں رہا، درمیان میں واسطہ جو آ گیا وہ تو غلط سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ایویں تسی پتہ نہیں کی ہو گیا. بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں. اب درمیان میں واسطہ جو آ گیا تو راز ہونا رہا. یعنی اس علم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عزیز کا نزول شروع ہوا تو قرآن عزیز کے ضمن میں، نزول کے ضمن میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بے شمار علوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیے، کھولے. ان علوم میں سے ایک علم علوم الاسرار کا بھی تھا. علم الاسرار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی کہ جتنا آ گیا ہے وہ تو ہے، رب اس سے زیادہ عطا فرمائے، اس سے زیادہ ہو جائے. تو باری تعالیٰ جل وعلا نے اب یہ طریقہ ظاہر فرمایا کہ پہلے نزول قرآن کے ساتھ علم دیا جا رہا تھا، اب درمیان میں واسطہ کوئی نہ رہ جائے. اپنی بارگاہ میں بلند کیا. اس لیے قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. رب نے وحی فرمائی اپنے بندہ خاص کی طرف جو بھی وحی فرمایا. یہ علم الاسرار تھے، یعنی علوم غیبیہ، ایسی چیزیں سرکار کو عطا فرمائی جا رہی تھیں جہاں درمیان میں واسطہ ہونا ہی نہیں چاہیے.
درمیان میں واسطہ نہ رہے، اس لیے ہر قسم کا واسطہ پیچھے رہا ہے۔ سیدنا آدم کا واسطہ بھی پیچھے ہے، حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام بھی پیچھے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ ہیں لیکن پیچھے ہیں، اب جبریل بھی پیچھے ہیں۔ جن علوم کو سرکار کو دینا ہے وہاں واسطہ نہیں ہونا چاہیے، سب واسطے پیچھے رہ گئے ہیں، مصطفیٰ کریم کو اپنی بارگاہ میں رب العالمین نے طلب۔ یہ دوسری وجہ، یہ معراج کی دوسری وجہ ہے۔ تیسری، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا تھوڑا سا زور میں نے لگوانا ہے، صرف توجہ کے اعتبار سے، پھر سمجھ آئے گا۔ سمجھانا تو میں ہی ہے لیکن آپ کو سمجھنے میں ذرا دقت ہوگی۔ گرامی قدر عالم، آپ اور میں جو عمل کرتے ہیں نا، جو عمل کرتے ہیں، مسلمان جو عمل صالح کرے، نیک عمل، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہ کدھر جاتا ہے؟ یہ شاید آپ زندگی میں پہلی مرتبہ سنیں گے۔ یہ کدھر جاتا ہے؟ اوپر کی طرف۔ اور جو گناہ کا عمل ہوتا ہے نا، برا عمل، یہ نیچے جاتا ہے۔ توجہ، قرآن عزیز کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، والعمل الصالح یرفعہ، پارہ نمبر 22۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمے، والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے اعمال اسی کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، بلندیوں میں ہے، اور ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا یہ جو فاجر لوگ ہیں نا، گناہ گار لوگ ہیں، ان کے اعمال نامے نیچے کی طرف۔ یہ کانسیپٹ ہے عمل کا۔ نمبر 1، 3 مقدمے سمجھے۔ دوسرا مقدمہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، معراج کرانے کی حکمت کیا تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے نا، تو جس مقام پر عمل کرتا ہے وہ مقام بھی، اور جہاں سے اس کا عمل رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، یہ مقام بھی اس پر گواہ ہوتے ہیں، اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ قرآن عزیز نے کفار کے بارے میں ایک جملہ کہا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ رب العالمین جل وعلا ہلاکت یافتہ اقوام کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب ان پر عذاب طاری کر دیا ہے، عذاب نازل کیا، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اب نہ ان پر آسمان رویا ہے نہ زمین روئی ہے۔ آسمان اور زمینوں نے ان پر گریہ نہیں کیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ شارحین مفسرین فرماتے ہیں معنی اس کا یہ ہے جس مقام پہ بندہ کھڑا ہو کے عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جب یہ انتقال کر جاتا ہے نا، تو یہ زمین رب کی بارگاہ میں کہتی ہے مالکہ جو بندہ نہیں آیا نماز پڑھنے والا، سجدے کرنے والا، آج نہیں آیا، تو آگاہ کیا جاتا ہے بھائی انتقال کر گیا، اس کا وصال ہو گیا۔ آپ مفسرین کرام کو پڑھیے۔ اچھا، ایسے ہی جب آسمان سے رب العالمین جل وعلا نے، یہ جو آسمان کی طرف عمل بلند ہوتا ہے نا، آپ کا اور میرا عمل صالح، تو ہر بندے کا ایک رستہ مخصوص ہے اور ایک دروازہ مخصوص ہے، اسی رستے سے، اسی دروازے سے یہ عمل صالح مالک کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ رب کی بارگاہ میں یہ نظام مالک نے بنایا۔ بندہ انتقال کر جائے، جو جس رستے سے اس کا عمل بارگاہ حق میں پیش ہوتا ہے، وہ رستہ بھی پوچھتا ہے مالک آج عمل نہیں آیا بندہ مومن کا، تو عرض کیا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے، انتقال کر کے وہ رستہ بھی روتا ہے۔ یہ چونکہ کفار تھے، قوم موسیٰ وغیرہ، یہ کافر تھے، تو جب ان کو عذاب دیا تو رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اب نہ ان پر آسمان رویا ہے نہ زمین روئی ہے، وما كانوا منظرین، اور نہ ہی یہ مہلت دیے گئے۔ بھائی تعالیٰ فرماتا ہے ان کی یہ حیثیت ہی نہیں تھی کہ ان کا عمل جو ہے ایسا ہوتا کہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے آسمان اور زمین ان پر گریہ کرتے، غم کا اظہار کرتے، نہیں کیا انہوں نے۔ دو باتیں۔ اور ایک بات اور سمجھے تاکہ نتیجہ آپ کو سمجھ آئے، بندہ مومن جو عمل کرتا ہے نا، اچھا ہو اور یا برا، کیسا بھی نیک عمل کرے گا، چونکہ اس نے اوپر جانا ہے، میں نے عرض کر دیا، اور جو برا عمل ہے وہ نیچے جاتا ہے۔ عمل صالح جب اوپر جاتا ہے نا، تو جزا اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ یارا گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے بھی شوق نہیں اتنی گوڑیاں گلاں تہاڈے نال کرنے دا، لیکن بہرحال اپنا ایک معیار ہے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا۔
گزارش سمجھیں کہ شاید ہو سکتے ہیں باتیں آپ پہلی مرتبہ سمجھیں. میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو یہاں پر. ابھی بندہ عمل صالح کرے تو جو ثواب ملنا ہے نا ثواب وہ عین ویسا ہی نہیں ہوتا جو عمل بندے نے کیا ہے. جو سزا ہے اس کی صورت بھی بدل جاتی ہے, شکل بدل جاتی ہے. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے لیے مسجد بنائی اتنی جتنا پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے. توجہ فرمائے, پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جنت میں اس کو محل عطا فرمائے گا. اس کو جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں ذرا ویسے سمجھیں. ویسے پرندے کے سائز, گھونسلے کے سائز کے لحاظ سے کوئی مسجد ہوتی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن کہنے کا مطلب معنی یہ ہے, حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں بھائی اتنا ہی حصہ ڈالے جتنے میں چڑیا کا گھونسلہ تیار ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے عمل صالح کی جزات جنت میں محل کی صورت میں عطا فرمائے گا. ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھیں گے عمل تو آپ کا تھا یہاں اتنا سا اور چڑیا کے گھونسلے کے برابر, لیکن وہاں جزا محال ہے. وہاں جزا کیا ہے؟ محال. عمل بدل گیا, یعنی جزا کے اعتبار سے صورت اس کی بدل گئی. دو روایتیں اور ہیں. مثال دیکھیں, آپ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں 33 باری سبحان اللہ پڑھنا ہے, 33 باری اللہ الحمدللہ پڑھنا ہے اور 34 باری اللہ اکبر پڑھنا ہے. ایسے ہی ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ معمول ہے نا آپ کا. 34 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے. یہ ایک روایت. عربوں کے ہاں معمول یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. 100 کا عدد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کے ساتھ وہ 100 کا عدد پورا کرتے ہیں. لیکن آپ دونوں روایتوں کو اٹھا لیں جو لفظ ہیں, جہاں 100 کا عدد آپ نے اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کے پورا کیا اس کی جزا الگ ہے, اور جہاں یہی عمل آپ نے 33 مرتبہ 3 مرتبہ کر کے 100 کا عدد لا الہ الا اللہ الہ آخری اس کلمے کے ساتھ کیا اس کی جزا مختلف ہے. وظائف کرنے والے نہیں ہوتے عاملین. عاملین یاد آ گیا شاہ ولی اللہ صاحب کو ایک بندہ ہے, ٹائم ہے نا. اب آپ نے خود کہا آصف صاحب نے کچھ ہی کیا ہے, ٹائم لایا جی. اب آپ بات سمجھ لیں, نقطہ پورا سمجھ آنا چاہیے آسانی کے ساتھ. شاہ ولی اللہ صاحب سے ایک بندہ آیا, ایسے کثیر ہوتے ہیں, سمجھنے والے قلیل ہوتے ہیں, اور جن کا بیان کرنے لگا ہوں, جس کے بارے میں بتانے لگا ہوں, ایسے کثیر ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب کو دکھیاں دا مارا, بہت پریشان حال. اس طرح کا وندہ آیا آ کہنا حضور کو وظیفہ عطا فرماؤ, تسی میرے شیخ ہو, میرے پیر ہو, میرا مسئلہ حل ہو جائے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ اس کو دیا, فرمایا جا وظیفہ کر, اللہ خیر کر دے گا. آیا آگے آندا ہے چنگا تجھے وظیفہ دیتا ہے, میں مسئلہ ہی نہیں حل ہوا میرا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ یہ ناممکن ہے, میرا خاندانی وظیفہ اور مجرب ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عمل بتاؤں مسئلہ نہ حل ہو تیرا. کہنے لگا میں تو عمل کر کے آیا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوا. شاہ جی فرمایا میں نے عمل بتایا تھا, کیا ہے؟ کہنے لگا جی کیا ہے. کتنا کیا ہے؟ اس نے ایک عادت بتایا. شاہ جی سمجھ گئے, اور دکھ یعنی دکھ زیادہ تھے نا اس کے. مثال کے طور پہ انہوں دسیا نا اے وظیفہ تو 100 باری پڑھنا, وہ 200 باری پڑھتا رہا, جلدی حل ہو جائے. نہیں سمجھ آیا؟ اور شاہ جی کو گل سمجھ آ گئی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کی سمجھ آ گئی میں نے کیتا کی ہے. آپ نے چابی دی اس کے ہاتھ میں, فرمایا یہ چابی پکڑ, وہ سامنے تالا لگا, جا کھول کر لا. وہ گیا, جا کر اس نے تالا لگایا, چابی لگائی نہ, جس وقت کھولا نہ کھلا, واپس آ گیا. کہنے لگے جی تالا کوئی نہیں کھلیا, چابی کوئی نہیں. میں یہی چابی ہے, جا میں دس رہا ہوں, اس سے تالے دی چابی, جا کھول کے لیا. اور پھر گیا, بڑی کوشش کی, نہ کھلا. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا. فرمایا بات سن, بات یہ ہے جو تالا بنتا ہے نا کمپنی کے اندر, اور تالے کے حساب سے نا چابی کے دندانے ہوتے ہیں, جتنا آگے تالے کے دندانے ہوتے ہیں نا اس کے مطابق چابی کے دندانے ہوتے ہیں. اگر بڑی چابی لگائے گا تو کھلے گی ہی نہیں, چھوٹی لگائے گا تب بھی نہیں کھلے گی. اگر تالے کو تو نے اس کے سائز کی اس کے مطابق چابی لگائی ہے نا تو کھل جائے گا. اگر چھوٹی بڑی چابی لگائے گا نا پھر نہیں کھلے گا. جو عادت جیسے ہم نے بتایا تھا نا, جا ویسے عمل کر, پھر تیرا مسئلہ حل ہوگا, جا. اب بات یہ ہے کہ ہر عمل کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے, بھئی اس کی ایک آیت ہے, آپ نے جیسے کرنا ہے آگے اس کی نوعیت اور نکلنی ہے, شکل صورت اور نکلنی ہے. بات سمجھیے کہ آپ نیچے عمل کریں پرندے کے گھونسلے برابر, آپ مسجد بنائیں, اوپر محل ہے,
حضرت ابراہیم علیہ السلام، جامع ترمذی کی روایت ہے، ریاض الصالحین میں بھی موجود ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سرکار فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دیجئے گا، زمین جنت کی بڑی نرم ہے، بڑی زرخیز ہے، یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بیچتے رہنا تاکہ تمہارے باغات اور محلات جو ہے نا یہ وسیع ہوتے چلے جائیں، یہ پڑھتے رہنا، یہ کام ہوتا رہے تمہارا۔ معنی اس کا یہ ہے، یعنی اب سمجھانے کی بات صرف یہ ہے، آپ نے کہا سبحان اللہ اور روایت کہتی ہے وہاں درخت ہے، آپ نے کہا الحمدللہ وہاں محل کا باغ ہے، یہاں آپ نے پرندے کے گھونسلے برابر اینٹ لگائی ہے، نیرے ایک اینٹ کے پیسے دیے ہیں، وہاں محل مل رہا ہے، یعنی مطلب یہ۔ اچھا سزاؤں کا بھی سن لیں، میرا تسی ایدل پاسے نہ رہو، سزاؤں کا بھی لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک شب معراج کے مشاہدات میں حضور فرماتے ہیں، ایک بندے کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ جو ہے نا وہ کمرے برابر بڑا ہو گیا، یہ روایات سری روایت، کمرے برابر بڑا، اور درمیان میں سانپ جو ہیں وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہا جبریل یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ سے کہ یا رسول اللہ وہ بندہ سود خورا، سود کھاتا تھا دنیا میں، اب سزا یہ ہے۔ چاہیے ہاں، اب آپ تھوڑا سا غور یہ کریں، کھایا مال ہے، وہاں سزا کیا ہے؟ پیٹ بڑا ہو گیا۔ یہ شب معراج حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھا ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، جبریل اے کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ علماء نے جو باتیں کرتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، یہ وہ ہیں، اس لیے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ بات یہ اب جہاں بات کی ہے وہاں ہونٹ کاٹا جا رہا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ یہ سزا اور جزا جو ہے اس کا عمل دیکھیں، بھائی بندہ باہر نکلنا چاہتا ہے، اس کو باہر کھڑا ایک فرشتہ جو ہے وہ پتھر مارتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، وہ باہر آنا چاہتا ہے، پتھر مارتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے۔ اے کون ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیا۔ بھئی یہ کون ہے جو بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے گرائے جا رہا ہے؟ یہ خودکشی کرنے والا ہے۔ عمل یہاں اور صورت میں کیا، وہاں سزا اور صورت میں۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہی اس لیے تھا، اور ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، جنت جہنم، ہر شے کا مشاہدہ اس لیے کرایا تاکہ سرکار کو معلوم ہو جائے کہ عمل کیسا ہوگا، جزا کیسی ہوگی اور سزا کیسی ہوگی۔ جب سرکار بیان کرنے لگے تو ہر مرتبہ سرکار کو یہ تکلف نہ کرنا پڑے، پہلے پوچھیں اور پھر بیان کریں۔ کائنات کا ہر عمل صالح اور ہر برا عمل، اس کی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، حضور اپنی نگاہ سے شب معراج ملاحظہ کر جائیں تاکہ امت میں پھر آسانی کے ساتھ حضور بیان کرتے چلے جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تین ہو گئی، ایک اور ملاحظہ فرماؤ، ذہن جا گئی۔ معراج اس لیے کرائی سادے لفظوں میں، امت کبھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ٹھنڈے لوگوں مظفر شاہ صاحب تقریر ایسے واسطے مختصر کی تھی ہے، میری انہوں نے لیاری ہے، میں نے ساریاں رپورٹاں، میں بھی آخر لاہوریاں، ہر چیز کا پتہ ہے جی نہ شکوا نہ گزاری سمجھ آ گئی، کوئی نہیں آئی، یعنی ہر خبر پر نظر۔ جملہ آپ نے سمجھا نہیں، بس سمجھو نا، کدی کدی ہوتا ہے نا، پہلے میں نے آپ کو پورا مسئلہ سمجھایا اور آخر میں جا کے نا اس کا مرکزی نقطہ عرض کیا ہے۔ یہ تقریر کرنے والوں کا انداز ہوتا ہے، ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے مرکزی نقطہ پہلے عرض کر دیا جاتا ہے، بات بعد میں سمجھائی جاتی ہے۔ وہ بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے، آپ کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ بھائی جناب معراج اس لیے کرائی کہ امت اپنی ترقی کے باوجود کبھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ جو نبی کو اپنے جیسا کہنے والے ہیں نا، ان کا مکو ٹھپا جائے، نہیں سمجھ آئے بھائی، ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے بشر، لے دیکھ اگر تیرے جیسے بشر ہیں تو جا، جہاں تک حضور کہے ہیں تو جا کے دکھا، جا تو جا کے دکھا۔ امتی کبھی بھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے، چاہے کلمہ گو ہو یا کافر، ترقی چاہے جتنی کر جائے، کبھی نبوت کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے معراج کرائے۔ بات سمجھاتا ہوں، سرکار کے دور مبارک میں آپ دیکھیں عمومی طور پہ جو سواری ہے، گدھا، دراز گوش، خچر، نسلی گھوڑے، اونٹ اور اس طرح کی چیزیں، یہ جناب والا یہ سواریاں تھیں سرکار کے دور میں۔
یہ سواری چلتی. اچھا بڑا کو بادشاہ آیا, اس نے اپنے غرور اور تکبر کا اظہار کرنے کے لیے, اپنے پروٹوکول کا اظہار کرنے کے جناب انہیں 4 گھوڑے آگے لا لیے, 2 اس سے آگے لگا لیے, 2 پیچھے لگا لیے, 2 دائیں بائیں لگا لیے. پروٹوکول کا اظہار ہے, اس کی سواری تیز رفتار ہو جائے. زمانہ چلتا رہا, ایک دور ایسا بھی آیا پر نسلیں ایسی تیار کی گئی جانوروں کی جن پر سواری کرنی ہے کہ جب سوار ہو جائے نا تو سواری ایسی نسلی ہونی چاہیے. ایک مرتبہ سوار کی نا ہوا سے بات کرا دے, ملاقات کرا دے, ایسی سواریاں تیار کی گئی. لیکن اچھا اب کا دور آپ دیکھ لیں, اب جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی, سرکار کی امت ہی اتنی ترقی کر گئی, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, سائیکل سے شروع ہو جائیں اور گاڑیوں تک آئے. تہاڈا ہونڈا 125, تہاڈی CD70, تہاڈی ہیوی بائک اور فلاں یہ سارا کچھ کر آ کے تیز رفتار گاڑیاں. آج بھی بڑی بڑی تیز رفتار سواری جس پر آپ سفر کرتے ہیں دیکھا جائے تو اس سے اوپر بھی جا کے نا بعض لوگ ایسے ہیں جو دعوے دار ہے, کہتے ہیں ہم نے ایک ایسی بھی مشین بنائی ہے جس میں ہم سوار ہو جائیں نا تو ہمیں چاند تک لے جاتی ہے. سائنسدان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دعوت تو ہے نا, اجابت اگرچہ نہ صحیح. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لحاظ سے قوم دعوے دار ہے کہ ہم نے ایسی مشین, ایسی سواری بنائی ہے کہ اس میں ہم سوار ہو جائیں تو خلا کا سفر بھی ہمارے لیے آسان ہے اور چاند تک پہنچ گئے. ہم اتنا بھی کر لیا ہم نے. اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری ہو سکتی ہے. ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں ہو سکتی ہے. کہا جی وہ ہے کیا؟ میں کہا جی بجلی. توجہ ہے؟ کہنے لگے جی بجلی. دریافت ہوا بجلی وہ شے ہے, یعنی گاڑی, موٹر سائیکل یہ سارا کچھ ڈال کے پھر وہ مشین جو چاند تک لے جاتی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کرنے والی کوئی شے ہے دنیا میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے. وہ کیا؟ کہا جی بجلی. ارے کیسے؟ کہا جس کی رفتار خود دیکھو, بٹن دبایا, نگاہ ابھی تمہاری گئی نہیں, وہ وہاں سے یہاں پہنچ گئی ہے سفر کر کے. یہ اس کا سفر ہے. جب بجلی بند کی جاتی ہے تو پیچھے مرکز سے بند کی جاتی ہے, فیڈر اس کا بند کیا جاتا ہے. جب فیڈر بند ہوتا ہے آنے واحد میں, یہاں فیڈر بند ہوا پورا علاقہ گم, اور وہاں جسے کو آن کیا جائے تو پورا علاقہ منور. یہ آنے واحد میں ہوتا ہے. یہ بجلی کی سفر ہے, یہ اس کی مسافت ہے, تیزی ہے اس کی, وہ ایسے سفر کرتی ہے. جی اور آج 2 چیزیں. دوسری یہ معلوم ہوئی ہے کہ سورج کی جو کرنیں ہیں نا یہ بڑی جلدی سفر کرتی ہیں. یہاں طلوع ہوتا ہے تو سالوں سال میلوں کی مسافت بھی کچھ نہیں ہے, اس کی کرنیں آنے واحد میں گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہ اس کی رفتار ہے. اب جملہ ذرا سمجھنا, گاڑی جیسی, جہاز, ہیلی کاپٹر جیسی سواریاں بنا کے چاند تک پہنچ کے بھی سواریاں بنانے والے وہ سارا کچھ کر آ کے امت ابھی تک یہاں پہنچی ہے, صرف دریافت کر پائی ہے کہ سب سے زیادہ, اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرنے والی جو چیز ہے وہ بجلی ہے. میرا دریافت ہوا, اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کبھی بجلی کی رفتار سے سفر کیا ہے تو وہ جو چاند پر پہنچ گیا ہے نا وہ بھی یہی کہے گا نہیں جناب ابھی تک یہ نہیں کر سکا. صرف دریافت ہوا ہے کہ بجلی سب سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے. میرا دریافت ہوا ہے. تو اب آپ یہ جملہ سمجھیں, امت کبھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس لیے حضور کو معراج عطا فرمائی جس چیز کے بارے میں آج ترقی یافتہ بندہ میرا صرف دریافت کر سکا ہے کہ سب سے زیادہ تیز رفتار یہ ہے. 1400 برس پہلے رب العالمین جل وعلا نے اس سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرنے والی سواری پر حضور کو سواری کرا دی. ہو گئی سرکار کی ہو چکی ہے. سرکار کی سواری اس رفتار سے ہو چکی ہے. اور وہ خود بیان فرمایا ابو بکر کی سواری کیسی تھی؟ فرمایا سواری ہماری کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اللہ نے شان کی عطا فرمائی ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. یہ اس سواری کی شان. ایک جملہ میں آپ کو یہاں سمجھاؤں, چلو آپ کے ذوق کے لیے ہو جائے ذرا. براق بڑا تیز رفتار, توجہ رکھنا ذرا, براق بڑا تیز رفتار ہے. لیکن میں مرکزی بات جو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, جو نقطہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ تیز رفتار جو بھی سواری آ جائے نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں ہوتا. بات بڑی قابل غور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں بیت المقدس شریف میں حضور امامت کرائے. سب انبیاء کرام علیہ السلام, سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء کرام علیہ السلام روح مع الجسد, روح مع الجسد. آپ سرکار کے پیچھے کھڑے حضور امامت کروا رہے, امامت مکمل ہوئی, سرکار سواری پہ سوار ہوئے,
اور اس سواری پہ سوار ہوئے جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں پہلا قدم پڑتا ہے اس کا، اس سواری پہ سوار، اور وہ جناب جس وقت آسمان کی طرف سفر شروع ہوا، حدیث پاک کے لفظ ہیں، غور کیجئے گا ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام نے دستک دی آسمان کے دروازے پر، پوچھا کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے اپنا نام لیا، میں ہوں، نام لے کر بتا، تو اندر سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کلے آئے ہو یا نال کتنے لے آئے ہو؟ کہیں آج کلے نہیں آئے، آج نال لے آئے ہیں۔ شارحین نے لکھا، فرماتے ہیں یہ اس لیے پوچھا شاید ہو سکتا ہے اس مرتبہ خاص حکم تھا نال لے کے آؤ تا ادھروں لنگن دینا ہے، یہ آج کا حکم تھا، یہ راستہ خاص تھا، اس کا معنی یہ ہے یہ راستہ خاص تھا آج کی رات کے لیے، یعنی عمومی طور پہ جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آسمان کے دروازے پر دستک دے کر پہلے نام بتانا پڑا ہو کہ میں جبریل ہوں جانے دو، کسی روایت میں ایسا نہیں ملتا، لیکن معراج والی روایت میں یہی ملتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں یہ راستہ خاص ہوگا، یہ عمومی راستہ نہیں ہوگا جہاں سے جبریل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ وہ راستہ نہ ہوگا، یہ خاص راستہ ہے، پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ جبریل کے یہاں سے تبھی گزر سکیں گے جب محمد عربی ساتھ ہوں گے۔ دستک ہوئی، دروازہ دستک ہوئی، کون ہے؟ بتایا جی جبریل ہوں، ساتھ کون ہے؟ نام سرکار کا لیا۔ سمجھنے کی بات، سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں دروازہ کھلا تو حضرت آدم سامنے موجود، یہ سوال ہے، حضرت آدم سامنے موجود، اچھا دوسرے دروازے پر دستک ہوئی، دوسرے آسمان پر، یہ سواری وہی ہے جو حد نگاہ پر اپنا پہلا قدم رکھتی ہے، اور جب آسمان دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا حضرت عیسیٰ سیدنا یحییٰ علیہ السلام سامنے موجود ہیں، دروازہ کھلتا ہے حضرت ادریس موجود ہیں، دروازہ کھلا حضرت ہارون موجود ہیں، دروازہ کھلتا ہے حضرت یوسف موجود ہیں، دروازہ کھلا حضرت موسیٰ موجود ہیں، سیدنا ابراہیم موجود ہیں، 7 دروازے کھلتے گئے، 8 انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال تو یہ ہے جو پیچھے کھڑے تھے ابھی نیچے بیت المقدس میں، جو مقتدی بن کے کھڑے تھے وہ پہلے پہنچ گئے ہیں اور امام بعد میں آ رہے ہیں، ایسا کیسے ہوا؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ سواری کے بارے میں آج کر رہا ہوں، سواری ایسی تیز رفتار ہونے کے باوجود سرکار بعد میں انبیاء پہلے، یہ کیسے ہوا؟ علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا براق کی رفتار چاہے جتنی تیز ہو جائے، حد نگاہ پر پہلا قدم بھی رکھے نا تو براق اپنی سواری پر اور اپنی رفتار پر آ رہا ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں یہ کسی سواری پر نہیں آئے، یہ کسی رفتار پر نہیں آئے، آدم آئے ہیں تو نبوت کی رفتار پر آئے ہیں، براق چاہے جتنا مرضی تیز ہو جائے نبوت کی رفتار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا بات، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبوت کی رفتار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ تو گرامی قدر حاضرین، سرکار چونکہ آئے ہیں براق کی رفتار پر اس لیے حضور بعد میں آ رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام چونکہ نبوت کی رفتار پر آئے ہیں آپ پہلے موجود، ابراہیم علیہ السلام نبوت کی رفتار پر آئے ہیں تو پہلے موجود ہیں۔ یہاں پھر آپ کا سوال بنتا ہے، ہم نے ایک مسئلہ حل کر دیا تو کہ تجھے سیانے لوگ ہو، قوم سیانی ہو گئی ہے، انجینئر اور غامدین سن کے کہنے بڑی عجیب بات ہے شاہ صاحب، شاہ جی اے شان تے پھر حضرت آدم علیہ السلام دی ہوئی نا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ حضور کو آگے اس لیے کھڑا کیا تھا بیت المقدس میں مصلی امامت پر تاکہ کل انبیاء کرام پر سرکار کی برتری ثابت ہو جائے۔ یہ کیسی برتری ہے کہ بیت المقدس میں جو پیچھے کھڑے ہیں وہ پہلے پہنچ گئے ہیں اور جو مقتدا تھے، جو امام تھے، پیشوا تھے، وہ بعد میں آئے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے برتری ثابت ہوئی؟ تو میں جواباً عرض کروں گا، جناب عرض گزار ہوں، یہاں تک کا جو سفر تھا نا، یہاں تک کا سفر، یعنی پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چونکہ براق کی رفتار پر کیا ہے، آدم علیہ السلام نے اور جملہ انبیاء جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے اپنی نبوت کی رفتار پر کیا، نبوت کی رفتار والے پہلے پہنچے ہیں، سرکار براق کی رفتار پر آئے اس لیے بعد میں آئے۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ شاید جو پہلے پہنچے ہیں ان کی شان زیادہ ہے، نہ، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہی تھا کہ آپ نے براق کی رفتار پر آنا ہے، جہاں سرکار کی نبوت کی رفتار شروع ہوئی ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے، براق پیچھے ہے، جناب جبریل امین پیچھے ہیں، حضرت آدم بھی پیچھے ہیں، سیدنا عیسیٰ و یحییٰ بھی پیچھے ہیں، حضرت یوسف بھی پیچھے ہیں، یعنی سرکار کی نبوت کی رفتار جو ہے
اور سرکار کی نبوت کا مقام ابھی ظاہر کرنا مقصود ہی نہیں تھا. ظاہر کہاں سے ہوا؟ فرمایا جہاں سے سرکار کی رفتار شروع ہوگی وہاں سب انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے رہ جائیں گے. حضور کی نبوت کی رفتار کا اظہار ہی سدرہ سے آگے ہو رہا ہے، اور جہاں سے حضور آگے گئے ہیں وہاں رفتار ہی نہیں رہ جاتی. آپ نے مقابلہ سرکار کا کیا کرانا ہے کسی کے ساتھ؟ وہاں رفتار بھی نہیں رہ جاتی. ظاہر سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہے، یہ چار ہو گئی. چلو اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے نفوس قدسیہ کا صدقہ پائنتن پہ تمہیں 5ویں حکمت میں معاف کیا. 5ویں پر تمہیں معافی خلاصی، یہ 5ویں بیان کر کے بات چھوڑ دوں گا. ویسے میں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت، 10 باتیں اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں. یہ وہ جو حدیث بیان کرتے ہوئے، حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے جو جوڑ توڑ ہوتا ہے نا، وہ تو الگ ہے. ہم مدرس لوگ ہیں نا، جب قرآن حدیث پڑھاتے ہیں نا تو ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے جب تک نبھا نہیں نہ لیتے پورا اس وقت تک بات چھوڑتے نہیں ہیں. آپ سمجھ آ رہی؟ 5ویں حکمت آپ ملاحظہ فرمائیے، آپ کی جان چھوڑی. 5ویں بات حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے نسبت سے، چلو 5ویں حکمت بات ختم. اس میں بھی ایسے ہی ہے. ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، اس کو حل کروں گا. 5ویں حکمت آپ کو سمجھ آ جائے گی. گرامی قدر حاضرین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا مطالبہ کیا. ربی ارنی انظر الیک. توجہ درکار، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا مشاہدہ کروا. فرمایا لن ترانی، آپ ہمیں ہرگز نہ دیکھ سکیں گے. یہ جواب آ گیا. ایک سبق میں آپ کو پڑھاؤں. الدرر السنیہ میں سید احمد زینی دہلان مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں آتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں عرب کے. آپ الدرر السنیہ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں ہمارے ائمہ کرام محدثین میں بہت بڑی جماعت ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو سن رہے ہو؟ بندے میں آگے بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ گلاں آپس سے کر رہے ہو. چلو کوئی گل نہیں، جڑے سن رہے ہو آپ دے وصول کرو نا بات. الدرر السنیہ میں امام ترمذی کے بارے میں سید احمد زینی دہلان شافی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب میں رب العالمین جل وعلا کا دیدار ہوا. امام ترمذی کو انہ رآ فی المنام رب العزہ، عبارت کے لفظ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رب العزت کا، رب العالمین جل جلالہ کا دیدار کیا. عرض کیا میرے مالک کوئی ایسی بات ارشاد فرما جس سے میرا ایمان محفوظ رہے اور سلامتی ایمان کے ساتھ میں اس دنیا سے جاؤں. کوئی ایسی بات ارشاد فرما. فرمایا ابو عیسیٰ، جب صبح فجر کی 2 سنتیں ادا کر لو تو 2 فرض پڑھنے سے پہلے یہ سنتوں اور فجر کے فرضوں کے درمیان کہا کرو جملہ سننا ذرا. الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابی. الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابی. الہی صدقہ حسن مجتبیٰ کا. جاگ رہے ہو؟ جملے پہ غور نہیں کیا آپ نے؟ الہی صدقہ حسن مجتبیٰ کا، ان کے بھائی امام علی مقام حسین شہزادے کا، ان کے نانا گرامی کا، ان کی آل اولاد کا، ان کے والد کا، ان کی والدہ کا، یہ 5 نفوس کا وسیلہ دے کر کہا کرو الہی مجھے میرے غموں سے نجات عطا فرما دے. مجھے ان 5 نفوس کا صدقہ میرے غموں سے نجات عطا فرما. یا ذل جلال والاکرام، اے میرے مالک، اے جلال والے، اے عزت والی ذات، میرے مالک اپنے نور معرفت کے ساتھ میرا دل زندہ کر دے. میرے مالک مجھ پر یہ رحم فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین. یہ دعا کیا کرو. سید احمد زینی دہلان شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خواب مکمل ہوا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ نے جو ہے نا اپنے شاگردوں سے فرمایا، خود بھی 1 سال پڑھتے رہے امام ترمذی، 1 سال خود پڑھا اور اپنے شاگردوں کو بھی حکم دیا، اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا بھی یہ دعا مانگا کرو. تم بھی فجر کی 2 سنتوں وظیفہ ہے نا، اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب والا کام ہو جانا، اے فجرے پڑھنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ویسے تو زبان پر رہنا چاہیے، اور میں سبق آپ کو ان پڑھا کے خود خلاف ورزی کرنا نہ کرے مفتی ٹھیک نہیں سمجھ آئے. وہ بتایا ہے نا میں فجر کی 2 سنتیں اور فرضوں کے درمیان پڑھنا. ویسے میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ لے لیجئے گا، ان کو بھی دے دیجئے گا، کام آئے گا انشاءاللہ. ہر وقت بھی پڑھیں تو برکت کا باعث، لیکن اس وقت پڑھیں جس وقت حکم دیا گیا ہے، تو پھر کیا ہی بات. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
وہی عرض کی تھا نا. اچھا بہرحال مسئلہ یہ سمجھے, آپ 1 سال تک امام ترمذی خود بھی پڑھتے رہے اور اپنے اصحاب کو بھی پڑھایا, واقعہ ختم. سوال یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہیں, امام ترمذی اعلیٰ ہیں. یہی دعویٰ رب العالمین جل وعلا کے دیدار کا یہ تو سیدنا امام اعظم نے بھی کیا ہے, حضرت بایزید بستامی نے کیا ہے, اور ائمہ کرام ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے ہم نے رب کو دیکھا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب ائمہ, سب محدثین, سب اولیاء سارے کے سارے مل جائیں تو کسی ایک نبی کی ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے. ذات کا مقابلہ کرنا تو بڑے دور کی بات ہے, اور وہ بھی کلیم کا. حضرت موسیٰ کلیم جیسی ذات کا مقابلہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ کیا ہوا, جو ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں ان کو فرمایا لن ترانی, آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور وہ جو مقام مرتبہ میں کلیم سے ادنا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے. اور گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ 5ویں حکمت. ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب دیتے ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ اس لیے ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چونکہ جب سرکار نے دیکھا ہے نا, رب نے اپنا ذات کا دیدار سرکار کو سر کی آنکھوں سے عطا فرمایا. فرمایا اصل بات یہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کر رہے تھے حضور کے دیکھنے سے پہلے. نہیں ٹھنڈے بندے ہو تسی, اے جملہ میری مسجد علیہ جا سکتے سن تسی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ اس وقت کیا جب سرکار نے دیکھا نہیں تھا, اور ترمذی جب دعویٰ کر رہا ہے حضور نے پہلے دیکھ لیا ہوا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امام ترمذی نے دعویٰ اس وقت کیا ہے, امام اعظم اس وقت کہہ رہے ہیں جب سرکار دیکھ چکے ہیں, بایزید بستامی اس وقت کہہ رہے ہیں جب سرکار دیکھ چکے ہیں, حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ہر ولی ہر محدث جو بھی دعویٰ کرے اس نے رب کو دیکھا ہے, یہ دعویٰ اس وقت کر رہا ہے جب سرکار نے دیکھ لیا ہے. کلیم اس وقت دعویٰ کر مطالبہ کر رہے تھے جب ابھی حضور نے دیکھا نہیں تھا. مطلب یہ ہے, معنی اس کا یہ منشاء خدا بندی یہ ہے, ہمارے جمال پر سب سے پہلی نگاہ ان کی پڑنی چاہیے جن کے لیے ہم نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا. مجدد صاحب فرماتے ویسے تو حدیث پاک کے لفظ یہی ہیں نا, زمین و آسمانوں کو پیدا ان کے لیے کیا. اے آدم, اے عیسیٰ, اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ آدم کو پیدا کرتا نہ عیسیٰ کو پیدا کرتا. لیکن مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے ہم نے اپنا رب ہونا بھی مصطفیٰ کریم کے لیے ظاہر کیا ہے. جب رب ہونا بھی مصطفیٰ کے لیے ظاہر کیا, مصطفیٰ کریم نے ابھی دیکھا ہی نہیں تو پھر کلیم پہلے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے معراج کرائی تاکہ بعد والوں کے لیے دیکھنا حلال ہو جائے. لیکن ایک فرق, بس یہ بات سمجھا کے میں ختم کر رہا ہوں گرامی قدرادین, فرق یہ ہے, یہ یاد رکھیے گا, جب حضور نے دیکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذات کا دیدار دینے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی شیان شان اپنا دیدار دیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے وہ جملہ میں نے کہا کہ سب اولیاء بھی مل جائیں تو انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی ایک سانس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. نبی کے حلق سے نکلنے والے سانس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ذات تو بڑے دور کی بات ہے. اگر پھر بھی ہم کہیں کہ سرکار کے دیکھنے کے بعد حضور کی امت کے اولیاء نے تو یہ انوار دیکھے ہیں, انبیاء نے نہیں دیکھے, پھر بھی بات غلط ہے, پھر بھی ٹھیک نہیں. صحیح بات یہ ہے سب سے پہلے سرکار کو ذات کا مشاہدہ کروایا, پھر اپنی شیان شان اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام مرتبہ کے مطابق ان کو جلوہ دکھایا. جب سب انبیاء کو دکھا لیا, کلیم نے بھی دیکھ لیا, حضرت آدم نے بھی دیکھ لیا, تو پھر ان کے بعد جو ہے وہ پھر ائمہ کرام اولیاء کرام کی باری آئی. اور فرق یہ فرق ہے کہ ذات صرف سرکار نے دیکھی ہے, صرف سرکار, ذات صرف سرکار نے دیکھی ہے, ذات صرف سرکار نے دیکھی ہے, ذات صرف سرکار نے دیکھی ہے. ہاں باقیوں جسنوں بھی دیکھا ہے, رب کے انوار کو دیکھا ہے, ذات کو نہیں دیکھا. یہ عقیدہ اہل سنت, یہ عقیدہ اہل سنت. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں اور بہت ساری ہیں آپ کے ساتھ کرنے والی, اتنا کافی ہے برکت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا
اہل سنت و جماعت کو اتحاد نصیب فرمائے، اور ہمارے درمیان جو ایسے مخالف اہل سنت عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، رب العالمین جل وعلا ان سے ہمیں شناسائی عطا فرمائے، یہ نقصان پہنچانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، سرکار کی ساری امت کی خیر فرمائے، خاص وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز سے قبلہ شاہ صاحب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حکمتوں کو بیان فرما رہے تھے۔ چونکہ یہ عوامی محفل ہے تو ایک بات کی صراحت وہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ جو ائمہ اعظام ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا کہ آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ کتنی مرتبہ؟ لیکن یہ دیدار یہ خواب کے اندر تھا۔ یہ دیدار کیا تھا؟ خواب کے اندر۔ تو قبلہ شاہ صاحب یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی علمی فیضان کو مزید وسعت عطا فرمائے۔ جس طرح یہ مسلک کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، ان کے علم میں وسعت عطا فرمائے، ان کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔